ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا. شیخ عباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے وہاں درج فرمایا. فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی, تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے, یعنی 30 کے آس پاس. کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں ان کی روح نہیں نکل رہی. روایت بڑی سخت ہے. کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے, یعنی سکرات موت کا, عربی میں کہتے ہیں سکرات موت, لیکن روح نہیں نکل رہی. تو حبیب خدا تشریف لائے, خود اس کی بالین پہ گھر آئے. کبھی چلو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں. گھر گئے, اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے. ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کھڑی. پیغمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ. جوان نے کوشش کی, لا الہ الا اللہ کہا نہیں گیا. کون؟ حبیب خدا خود اس کے بستر مرگ پہ آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد کہو لا الہ الا اللہ. دوبارہ پیغمبر نے دہرایا, کہا کہو لا الہ الا اللہ, کہا نہیں جا رہا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور, نہیں, اس سے بولا نہیں جا رہا. تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا, کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یہ سب کو سبق دے رہے ہیں. کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس خاتون نے, بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں. کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. کہا 5 سال ہو گئے میری اس کی بول چال بند ہے, نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں. ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آ گئی. 5 سال سے ماں بیٹے کی بول چال بند تھی. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا, اور کون موجود ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے؟ خود رسول خدا. کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں, اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اس کی روح نہیں نکل رہی, آپ اسے معاف کر دیں. تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا. جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا, تو اب فوراً رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا, کہا اب کہو لا الہ الا اللہ. تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ. اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. جیسے کہا نا تو پیغمبر اسلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھو, میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے. کہا تم دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ کہا کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اللہ اکبر. اے برخوردار بیٹا کہو یا من یعفو عن الکثیر یا من یقبل الیسیر. او اللہ تو تو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا. اغفر لی ذنب الذی, پروردگارا میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اس جوان نے دعا پڑھی. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا, کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب دیکھ رہا ہوں وہ جو سیاہ مخلوق ہے وہ دور چلی گئی, ایک نورانی مخلوق قریب آ گئی. پیغمبر نے کہا اس دعا کو دوبارہ دہراؤ. اس نے دوبارہ وہی یا من یقبل الیسیر, اس پوری دعا کو دوبارہ پڑھا. جیسے دعا پڑھی پیغمبر نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ مخلوق چلی گئی, ایک نورانی مخلوق ہے. کہا وہ سیاہ مخلوق شیطان تھا, اور یہ جو سفید مخلوق تمہارے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے. وہ جو میں نے تمہیں اعمال بتائے وہ شیطان دور تھا کیونکہ میں قریب آ گیا تھا, لیکن وہ پھر بھی جان نہیں رہا تھا, اس نے تمہیں جکڑ رکھا تھا. لیکن ماں راضی ہوئی, پیغمبر نے دعا پڑھائی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اتنا اثر ہوتا ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا اگر ماں باپ راضی ہو. اب حبیب خدا کی حدیث ہے, فرماتے ہیں 3 لوگوں کی آخری حالت میں جان بڑی مصیبتوں سے نکلتی ہے. پہلا وہ جسے ماں باپ معاف نہ کریں, جس کے ماں باپ راضی ہوں اس کی روح آرام سے نکل جاتی ہے, جس کے ماں باپ معاف نہ کریں اس کی روح نہیں نکلتی. نمبر 2 وہ حاکم, وہ بادشاہ یا وہ حاکم جو رعایا پہ ظلم کرے. اللہ کہتا ہے, فرشتے آتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ تو رعایا پہ ظلم کرتا رہا, آج ہماری باری ہے, ان سارے کے سارے اللہ کے مظلوم بندوں کا ہم بدلہ لیں گے. تو روح کا تیسرا وہ جو یتیموں کا حق کھا لے, جو یتیموں کا حق غصب کر لیتا ہے, اس کی بھی روح آسانی سے نہیں نکلتی. تو اب یہ سخت ترین مراحل تھے جو میں نے پیش کرتی ہوں. عزیزان گرامی, انسان کی روح کے آسانی سے نکلنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. دعا کی قبولیت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ماں باپ کو راضی کرے. اگر ماں باپ راضی ہوں تو دعائیں قبول ہی قبول ہیں.